اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح کی آخری نشست ہے۔ اس میں ہم کچھ کور کریں گے کہ معنویت جو ہے سورہ فاتحہ کی، اس پہ ایک جائزہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو جنت و جہنم کا نظارہ کراؤں۔ پس میں نے جنت کی نعمات کو دیکھا اور جہنم کے دردناک عذاب کو بھی دیکھا۔ جنت کے 8 دروازے تھے۔ ایک یہ انفارمیشن آپ کے لیے آ گئی کہ ہر دروازے پر 4 ایسے کلمات مرقوم تھے، یعنی لکھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کا جاننا اور عمل کرنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ مطلب 8 دروازوں پہ جو کلمات لکھے ہیں، نہ صرف ان کا علم حاصل کرنا، ان کی معرفت، بلکہ ان پہ عمل کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کلمات کو مجھ سے کہا کہ پڑھیے، تو میں نے پڑھا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فعلی الباب الاول مکتوب، کہ باب اول پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر شے کے لیے ہیلا ہوا کرتا ہے، اور آرام کی زندگی کے 4 ہیلے ہیں: قناعت، بجا خرچ، کینے کا ترک کرنا، نیکوں کی صحبت۔ ان کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ ان کو سن سکتے ہیں، ان پہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر شے کے لیے ہیلا ہوتا ہے، اور آخرت کی خوشی کے 4 ہیلے ہیں: یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنا، بیواؤں پر رحم کرنا، مومنین کی حاجت برآوری میں کوشش کرنا، فقراء اور مساکین کی خبر گیری کرنا۔ یعنی کہ جنت کے دروازے ہیں، جنت میں داخل ہونا ہے تو آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ تیسرے دروازے پہ تحریر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر شے کے لیے ہیلا ہوتا ہے، اور دنیا کی تندرستی کے لیے 4 ہیلے ہیں: کم بولنا، کم سونا، کم چلنا، کم کھانا۔ یہ حکمت ہے۔ چوتھے دروازے پہ منقوش تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جو شخص یہ ٹاپک جو ہے آیات فاتحہ ابواب جنت کی کنجیاں، کہ سورہ فاتحہ کا اس سے اب کیا لنک بنتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چوتھے دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو لازم ہے کہ مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کی حرمت کا خیال رکھے۔ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ضروری ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرے۔ جو شخص اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، پس وہ نیکی کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ 5ویں دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو اپنے پر ظلم برداشت نہ کرے تو وہ دوسرے پر ظلم سے اجتناب کرے۔ جو شخص گالی دیا جانا نہ پسند کرے، اسے چاہیے کہ خود بھی کسی کو گالی نہ دے۔ جو شخص ذلیل نہ ہونا چاہے، وہ کسی دوسرے کو ذلیل نہ کرے۔ اور جو دنیا آخرت میں مضبوط تعلق سے وابستی چاہے، اس کو چاہیے کہ اس کلمہ کو پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ یہ آ گیا۔ 6 دروازے پہ درج تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ جو شخص قبر میں کشادگی کا متمنی ہو، اسے چاہیے کہ مساجد کی تعمیر کرے۔ جو شخص چاہے کہ زمین کے نیچے سے کیڑے مکوڑے نہ کھائیں، وہ یاد خدا کے لیے مسجد میں بصیرہ کرے۔ جو شخص چاہے کہ وہ قبر میں مصیدہ نہ ہو، پس عبادت خدا کے لیے مسجد میں سکونت کرے۔ جو شخص جنت میں اپنا گھر دیکھنا چاہتا ہے، پس وہ مسجد میں چٹائیوں کو بندوبست کرے۔ آپ کوئی بھی خدمت کر سکتے ہیں مسجد کی، یہ ایک صرف اگزامپل ہے۔ اور 7ویں دروازے پہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ نیت 4 چیزوں میں ہے: بیمار پرسی، عیادت کرنا یعنی کہ جنازے کی ہمراہی، مردوں کے لیے کفن خریدنا، قرض کا ادا کرنا۔ وعلی الباب الخامس مکتوب۔ 8ویں دروازے پہ لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ جو شخص جنت کے ان دروازوں میں سے گزرنے کا متمنی ہو، یعنی خواہش مند ہو، وہ اپنے اندر 4 خصلتیں پیدا کرے: سخاوت، خوش خلقی، صدقہ، اور اللہ کے بندوں کو ایذا رسانی سے پرہیز۔ اب ان کا سورہ فاتحہ سے کیا تعلق ہے؟ علامہ صدر الدین شیرازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نماز چونکہ بفرمان معصوم مومن کے معراج ہے۔ اس پہ ہم نے ایک ڈسکشن بھی کی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صیغہ ضمیر غائب سے ضمیر حاضر ہو جاتا ہے، اس کے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بس اس مومن معراج کی تیاری کے لیے پہل ظاہری نجاسات اور کثافات
بدن اور لباس سے دور کرے تاکہ اس کی روح اس معراج پر فائز ہو سکے۔ پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کے پورے سکون و قلب اور توجہ کے ساتھ زبان سے اللہ اکبر کے کلمات جاری کرے۔ اور یہ سارے جو ہیں اس کے بعد آپ کو میں اس میں بتاتا ہوں۔ میں یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی کہ وجہت الوجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ مقام ابراہیم خلیل اللہ الرحمن کا خلیل الرحمن کا، یعنی کہ اللہ کے جو خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، جب وہ پہنچ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جب باب المعرفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے کھلتا ہے، کیونکہ اس میں اغوائے شیطان یعنی کہ شیطان کا بہکانا جو ہے سے برات، بیزاری کا اظہار ہے اور تکبر سے یکسوئی ہے۔ باب الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے زبان پر جاری کرنے سے کھلتا ہے۔ باب الشکر الحمدللہ رب العالمین کے پڑھنے سے کھلتا ہے۔ باب الرجاء الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے کھلتا ہے۔ باب الخوف مالک یوم الدین کی تلاوت سے کھلتا ہے۔ باب الاخلاص ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پڑھنے سے کھلتا ہے۔ باب الدعاء اہدنا الصراط المستقیم کے زبان پر جاری کرنے سے کھلتا ہے۔ اور باب الاقتداء صراط الذین سے لے کر ولا الضالین تک۔ اور جس طرح جنت خلد کے 8 دروازے ہیں، اس طرح معرفت ربانیہ کی جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ تو جس طرح جنت کے دروازوں کی بات ہوئی، اس طرح اب یہ جو معرفت کے دروازے ہیں، باب المعرفت، باب الذکر، باب الشکر ہے، اور ان کی روحانی کنجیاں اور نماز کی روحانی، یعنی کہ یہ نماز میں آپ جنت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا میں ایک ڈیٹیل، ایک تھوڑی سی یہ اچھا اس میں ڈیٹیل کچھ جہنم کے دروازوں کی بھی ہے ساتھ ہے، لیکن میں میں وہ ایک اضافی چیز ہو جائے گی۔ جو نماز چونکہ مومن کی معراج ہے اور روحانی جملہ بیماریوں سے شفا ہے، انسان کی گمراہی کے 3 راستے ہیں: شہوت، غضب اور خواہش نفس۔ یہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں آپ دیکھیں اپنی زندگی میں، اگر انسان کسی بھی گناہ میں، نفاق میں، کفر میں، شرک میں دہریہ ہو جاتا ہے، خدا کو نہیں مانتا، گناہ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، وہ ان 3 کے ضمن میں آئیں گے۔ ایک ہے شہوت، ایک ہے غضب اور ایک ہے خواہش نفس۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ شہوت جو ہوتی ہے قوت بہیمیہ ہے، غضب قوت درندگی ہے، خواہش نفس شیطان ہے۔ یہ تھوڑی سی فلسفہ ہے، لیکن میں اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے ضمن میں شہوت بہت بری بلا ہے، لیکن غضب اس سے زیادہ آفت عظیمہ ہے، اور خواہش نفس اس سے سخت ترین ہے۔ اب ان کا نماز فاتحہ سے کیا تعلق ہے وہ بھی آئے گا ابھی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا، منکر اور بغی سے روکتی ہے۔ 3 میں نے باتیں بتائیں، شہوت، غضب اور خواہش نفس۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز فحشا، منکر اور بغی یہ اس سے روکتی ہے۔ جو فحشا ہے وہ شہوت ہے، یعنی کہ منکر سے مراد غضب ہے۔ فحشا جو ہے وہ شہوت ہے، منکر سے مراد غضب ہے، اور بغی سے ہوائے نفس کی تابع یعنی کہ شیطان یعنی کہ خواہش نفس ہے۔ ان تینی وجوہات کی وجہ پر حضرت موسیٰ کی امت میں مس واقعہ ہوا، چنانچہ بندر، سور اور عبد طاغوت پیدا ہوئے۔ یعنی کہ 3 یہ چیزیں ہیں، فحشا یعنی شہوت، منکر یعنی غضب، اور بغی یعنی کہ ہوائے نفس کی تعبیر۔ ان 3 چیزوں کا کنٹرول سورہ فاتحہ سے آپ نے لینا ہے۔ اب وہ کیسے لینا ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس کو ہم سمرائز کر دیتے ہیں، اور تاکہ آپ کو بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہ جانا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت جو ہے ان برائیوں کے اصول یعنی کہ شہوت، غضب اور ہوائے نفس، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جو ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے ان تینوں کو کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ بتاتے ہیں، وظیفہ بھی ہے کہ جس شخص کو غصہ آتا ہو 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں، فوشا، منکر اور بغی جو ہے، یہ تینوں یعنی کہ شہوت، غضب اور ہوائے نفس، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت آپ پڑھیں تو اسے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی میں یہ چیزیں ہیں یا وہ یہ سر اٹھاتی ہیں، یہ چیزیں اپنے آپ میں اٹھاتی ہیں کسی میں، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اس سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کی معرفت سے ہوائے نفس کا بھوک اس کے سر کے اتر جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں جب الرحمن کا تصور کیا تو غضب چلا گیا، کیونکہ غضب بھی طلب برائی اور تحصیل ملک و جا کے لیے ہوتا ہے۔ الرحمن سے جو غضب ہے، غضب کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں ان سب سے آپ نجات پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اس میں تیسرا جو جملہ ہے وہ ہے الرحیم، اس کی بھی میں آپ کو ابھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ شہوت کا آنی جال بسیدہ ہوگا، خاکستہ ہو جائے گا، یعنی کہ رحمیت کا تصور، بے ایمانہ برا کردار جو ہے۔ تو اس میں یہ جو بسم اللہ ہے اس میں تینوں چیزیں ہیں، یعنی کہ اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور پھر الرحمن الرحیم جو ہے اس میں جو سب سے اس میں آ رہا ہے کہ رحمان کا تصور ہو تو غضب چلا جاتا ہے، اور رحیم کا ہو تو ہوائے نفس جو ہے وہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تینوں اسماء طاہرہ سہ صفات، یعنی کہ یہ تین صفات جو ہیں شہوت، غضب اور ہوائے نفس کے دور کرنے میں کفیل ہیں، اور یہی روحانی امراض کی جڑیں ہیں، اور تمام بد افعالیاں جو ہیں انہی کی شاخیں ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بہت بڑا ایک وظیفہ میں نے بتا دیا، اور یہ اتھینٹک بک سے بتا رہا ہوں میں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ اللہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ الگ پڑھا میں نے ان کو، ان تینوں سے آپ غضب اور ہوائے نفس اور جو شہوت ہے اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ اب چونکہ ساری برائیاں ان تینوں میں ہیں تو یہ ایک ٹائٹل آ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سب کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ الحمدللہ، تو جب زبان پر جاری ہوا تو گویا اعتراف کر لیا کہ خدا نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا میں اس پر راضی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شہوت کافور ہو گئی، کیونکہ اعتراف کر لیا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر شکر بھی ادا کر رہے ہیں، تو شہوت کا ایلیمنٹ نکل گیا۔ رب العالمین پڑھا تو معلوم ہوا کہ عالمین کا رازق اور مربی اللہ ہے، تو اپنی کفایت سے زیادہ کہ حرص نہ، مطلب کہ جو میرے مقدر میں ہے اللہ مجھے وہ دے گا، اور جو اپنے پاس جمع ہے اس کا بخل نہ کرے گا، یعنی کہ انفاق بھی کرے گا۔ تو یہ دو برائیاں بھی نکل گئیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے پڑھنے سے اس کا غضب رفع ہو گیا، کیونکہ معلوم ہو گیا کہ مالک ہے اور عظمت اسی کے لیے سزاوار ہے۔ ایاک نعبد سے تکبر کا کلم ختم ہو گیا کہ ہم تیری عبادت، ہم تو عبد ہیں۔ مولا کائنات پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقین، کہ میں تیرا بڑا ہی ذلیل اور کمزور اور ضعیف عاجز مسکین بندہ ہوں۔ تو ایاک نعبد سے یہ ختم، ایاک نستعین سے خود پسندی ختم ہوگی، کیونکہ معلوم ہوا کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ نستعین، اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیزیں بتا دوں، سورہ یوسف میں ہے واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ بھی ایک ہسا کی آیت ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس سے شاید پہلی سورہ کاف ہے، اس میں ربنا الرحمن ذو المستعان علی ما تصفون۔ تو یہ آپ نے اپنے آپ کو حساب میں لینا ہے، یا اپنے آپ کو آپ نے کو وظیفہ کرنا ہے آپ شیطانی کتوں سے، تو یہ مستعان جو اللہ کا نام ہے وہاں سے یہ وظیفے ہیں۔ اور یہ ہے ایاک نستعین سے خود پسندی، یعنی کہ سب کچھ اللہ کی طرف ہے، اس کی مدد سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے ہوائے نفس کا خاتمہ ہو گیا کہ اپنے مرضی کے راستے پہ نہیں چلنا، جو راستہ صراط مستقیم جس کی ڈیٹیل ہم گزر چکے ہیں اس پہ چلنا ہے۔ صراط الذین کے پڑھنے سے کفر دفع ہو گیا، کیونکہ اب ہم اطاعت معصوم میں آ گئے۔ تو یہ اور غیر المغضوب سے بدعت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی کہ سنت کے طریقے پر ہم آ گئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اجمالی طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں آ جاتی ہیں، اور
میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ابواب جہنم کی تعداد بتائی ہے، 7 ہے، اس پہ بھی لکھا ہے کہ بہرحال یہ سورۃ الفاتحہ کی معنویت ہے۔ اس پہ ہم اپنا لیکچر آج ختم کر رہے ہیں۔ ابھی بہت کچھ رہ گیا ہے جو سورۃ الفاتحہ کے متعلق کہا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس کی تفسیر کروں تو ایک اونٹ جو ہے 70 اونٹ جو ہے وہ جو ہے اس کا بار، یعنی کہ اس پہ اتنے صفحات ہو جائیں، اوراق ہو جائیں کہ 70 اونٹ ان کا بوجھ اٹھائیں، تو وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ تو ہم نے اگر اس پہ کوئی 15 20 25 لیکچر دیے ہیں اور اس پہ ہم نے اس کو بالکل آپ کہہ دیں کہ ایک 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے حاصل نہیں کیا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے اور اس کو ساتھ پڑھیں گے، جو میں نے تاکید آپ کو کی ہوئی ہے کہ مصباحات پڑھا کریں، سورہ واقعہ پڑھا کریں، سورہ ملک پڑھا کریں، سورہ یاسین پڑھا کریں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو تبرکات ہیں بیچ میں سے آیات کے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ۔ تو اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں ہم سورۃ البقر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور جو یہ 4-5 آیات ہیں جن میں مومنین کی صفات ہیں، کیونکہ قرآن ایک ہوتا ہے تنزیل قرآن، ایک ہوتا ہے نظام قرآن۔ تنزیل قرآن یہ ہے کہ قرآن کس آرڈر میں نازل ہوا، مطلب وہاں پر چونکہ مسلمان ابھی تازہ مسلمان ہو رہے تھے، تو اس کو ایک خاص آرڈر میں اتارنے کی ضرورت تھی، اس کے مطابق اس کی ایک تنزیل کا، اس کی ترتیب کا اپنا ایک مزاج تھا۔ اب جب اسلام صدر اسلام بن گیا، مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی، اب ایک معاشرہ تشکیل پا گیا، ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا، اب اس کی امپلیمنٹیشن تھی، تو اب جو قرآن کو رسول پاک نے اپنے طور پہ جمع کیا، وہ اس تنزیل کے مطابق نہیں کیا، بلکہ وہ ایک نظام قرآن کے مطابق کیا کہ اب امت کو یہ نظام دینا ہے۔ وہاں پہ وہ ترتیب ضروری تھی کہ اسلام پھیل رہا تھا، اب چونکہ اسلام نوخیز تو ہے، پھیلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک معاشرہ تشکیل کر گیا ہے اور قیامت تک ہے، تو وہ نظام قرآن کے متعلق۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نظام قرآن کے متعلق سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو لکھا گیا کہ آتینہ کا سب من المثانی و قرآن العظیم، کہ ہم نے آپ کو سب مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ پھر سورہ بقرہ آئی اور اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں پہلے مومنین کا ذکر ہے، پھر کفار کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ٹوٹل انسانیت یا ایھا الناس پہ آ جاتا ہے اللہ۔ تو یہ ایک ترتیب سے قرآن دیا گیا ہے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دیا ہے، اور اس کا نظام ایسے رکھا ہے کہ خاص جگہوں پر خاص آیات ہیں اور جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، تاکہ اس نظام کے تحت اس کو جو ایک نیو بگنر، ایک نیو کمر آتا ہے، وہ اس کو یہ پڑھنا شروع کرتا ہے، تو پہلے وہ مومنین اور متقین صرف کی صفات پڑھے گا سورہ بقر میں، اس کے بعد وہ کفار کی پڑھے گا، ان کی وعید آئے گی، پھر اس کے بعد منافقین آئیں گے، پھر ایھا الناس کا ذکر۔ تو یہ ہم چلیں گے انشاءاللہ اس کو لے کے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔